السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث، میں دعا کرتا ہوں اور دعا گو رہتا ہوں میں اپنے تمام بھائیوں کے لیے کہ سرکار وارث عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ تمامی بھائیوں کو اپنے محبوب کے صدقے میں خیر و عافیت بخشیں اور صدقہ پنجتن پاک صدقہ وارث عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ میرے تمام بھائیوں کو عطا ہو۔ تو آج بہت ہی عمدہ سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے بیعت کے حوالے سے میں آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ اکثر میں آپ کو بتایا ہوں اور بتاتا چلا ہوں کہ علم اور چیز ہے، عشق اور چیز ہے کہ نہیں؟ جہاں عشق ہے وہاں علم و عقل کی کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اکثر جو لوگ شریعت پڑھ لیتے ہیں، میں شریعت پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، شریعت بھی ضروری ہے زندگی کے لیے۔ تو جو فقیر ہوتا ہے وہ خدا کا عاشق ہوتا ہے، فقیر کو کسی سے سروکار نہیں ہوتا ہے، فقیر کو کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے صرف خدا کا عاشق ہوتا ہے۔ تو ٹھیک یہ ایک ایسا ہی حافظ احمد شاہ صاحب کا واقعہ ہے جو بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، سنیے گا۔ تو حافظ احمد شاہ صاحب کی 7 یا 8 سال کی عمر ہوگی جب ان کے والدین نے حضور انور کی غلامی میں پیش کر دیا۔ آپ کی عمر محض 7 یا 8 سال کی ہے اور آپ کی والد صاحب نے آپ کو سرکار وارث عالم نواز، قسم خدا کی یہ بات تو یہ پڑھ کے میرے دل میں ایسے جذبہ پیدا ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں سرکار وارث عالم نواز سے محبت کرتا ہوں، ان کی محبت سے میں سرفراز ہوں، اور سرکار کا کرم ہے، عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کا خاص میرے بابا سرکار کا کرم ہے۔ اور بس یہی کچھ میری بھی عمر ہوگی 7-8 سال کی جب میں دادا سرکار کے آستانے پہ میں اپنے بابا سرکار سے ملا تھا، اور ان کا فیض و کرم جاری و ساری ہے میرے اوپر۔ الحمدللہ میرے بابا سرکار سلامت رہیں اور ان کے اور مرتبے بلند ہو اور ان کے زبان میں تاثیر ہو اور ان کو صحت و سلامتی میرے عالم نواز کے صدقے میں ہو اور ان کا بلند و بالا مرتبہ ہو۔ میں ہمیشہ دعائیں کرتا ہوں میں اپنی سرکار کے لیے، مولا سلامت رکھے میرے بابا سرکار کو۔ تو حافظ احمد شاہ صاحب کی 7 یا 8 سال کی غلامی میں پیش کر دیا کی عمر ہوگی جب ان کے والدین نے حضور انور کی غلامی میں پیش کر دیا۔ ان کو اس بیعت کا ہوش نہ تھا، غلامی میں پیش کر دیا، اب تو بچپنے کے عالم میں ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، ان کا ہوش نہ تھا۔ ان کی تعلیم ظاہری بھی، میرا بھی ویسا ہی عالم تھا، میں بھی سرکار میں پیش ہو گیا، بابا سرکار نے قبول کر لیا، سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کر دیا، مجھے ہوش نہ تھا، میں بھی بہت بھٹکتا رہا۔ اب میں اتنا بھٹکا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، لیکن ٹھیک وقت پہ سرکار وارث عالم نواز اور میرے بابا سرکار کا کرم ہوا کہ میں پھر اپنے عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ میرے بابا سرکار کے در پہ میں جا کے جھکا اور سرکار نے قبول کیا۔ تو سنیے گا، یہ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہے، بڑی خوشی ہوئی اس واقعے کو پڑھ کے کہ میرے سے ہی ملتا جلتا ہے کہ عمر ہوگی جب ان کے والدین نے حضور انور کی غلامی میں پیش کر دیا، ان کو اس بیعت کا ہوش نہ تھا، ان کی تعلیم ظاہری بھی اعلیٰ درجہ کی ہوئی۔ تو جو سرکار کے حوالے سے جن کی تعلیم ہو، قسم خدا کی ان کی تعلیم کا کیا عالم ہوگا، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ ان کی تعلیم ظاہری بھی اعلیٰ درجے کی ہوئی اور زمانہ طفولیت یعنی بچپنے سے شباب تک ان کو علمی مشاغل ہی سے سروکار رہا۔ ظاہری شریعت میں بڑے استوار تھے اور صحبتیں بھی ایسی رہیں جن کی وجہ سے یہ درویشی اور طریقے درویشی کے سخت خلاف ہو گئے۔ سمجھیے گا، میں نے ان کی صحبت بھی ایسی رہیں جن کی وجہ سے یہ درویشی اور طریقے درویشی کے سخت خلاف ہو گئے۔ یہ حافظ احمد شاہ صاحب، میرا بھی کچھ ایسے ہی معاملہ تھا بچپن میں۔ تصور و برزخ کو اعلانیہ شرک کہتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اور اپنے مرید ہونے کے بارے میں اکثر کہا کرتے تھے کہ میں تو ناسمجھی اور بے شعوری کے زمانہ میں بیعت ہوا تھا، یہ بیعت قابل قبول نہیں ہے، قابل شوق نہیں ہے۔ وہ بولتے تھے کہ یہ بیعت، میں نے سرکار وارث عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے حوالے سے کہ یہ بیعت جو میں ہوا ہوں بچپنے کالے میں، یہ ناسمجھی ہے، میں اس بیعت کو نہیں مانتا ہوں۔ اب آگے بڑھیے گا، عرصہ تک اسی خیال میں رہے
یکایک ان کی حالت میں خود بخود تغیر ہوا اور ان کے دل میں خدا طلبی کے جذبات پیدا ہو گئے، ان کے دل میں خدا طلبی کے جذبات پیدا ہو گئے، مگر اس پر بھی وہ حضور انور کی جانب سے خوش اعتقاد نہیں تھے۔ سمجھنے کی بات ہے، سرکار کے حوالے سے خوش اعتقاد نہیں ہوئے۔ وہ سوچے کہ مطلب کہیں اور جا کے کسی اور بزرگ کے دربار میں اور کیا جانیں گے، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم۔ جب تک اب آگے کے میں کیا بتاؤں ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کا کیا عالم تھا، جب سرکار شمس تبریز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب کرم ہوا تب کیا عالم تھا، تو یہاں بھی کچھ ایسی ہی بات ہے۔ تو اس پر بھی وہ حضور انور کی جانب سے خوش اعتقاد نہیں ہوئے۔ حافظ احمد شاہ صاحب اجمیر شریف، دیکھیے کہاں کہاں یہ انہوں نے دوڑ لگائی، اجمیر شریف، پیرانے کلیہ شریف اور دیگر مقدس مزارات پر جا کر انہوں نے ریاض کیا اور مراقبے رہیں، مگر ہر ایک مقام پر ان کو یہی اشارہ ہوا کہ جو کچھ حاصل ہوگا انہی سے ہوگا جنہوں نے پہلے تمہارا ہاتھ تھام لیا ہے۔ ان کی جو حالتیں گزری ہیں ان کے متعلق ایک مفصل خط انہوں نے چودھری خدا بخش صاحب وارثی کو لکھا تھا اور اپنی ایک مختصر سوائق عمری اپنے ہی قلم سے تحریر کی تھی، جو فارسی زبان میں ہے اور قلمی ہے۔ راقم الحروف نے اس کو چودھری خدا بخش صاحب کے پاس دیکھا ہے۔ ان حالات کو دیکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حافظ احمد شاہ صاحب نے جو حضور انور سے بے پرواہ ہو کر دیگر ذرائع سے طلب حق کی کوشش کی، اس میں ذرہ برابر کا کامیاب نہیں ہوئے اور ہر جگہ سے مایوس ہو کر بارگاہ وارثی میں حاضر ہوئے اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کر کے معافی کے لیے حاضر ہوئے۔ اس کے بعد جو حالت ان کی ہوئی اس سے ایک عالم آگاہ ہے۔ آزاد فقیر وہ مشہور تھے۔ اب دیکھیے جب سرکار والی صاحب نواز اعظم اللہ ذکرہ سے فیض ان کے اوپر جاری و ساری ہوا، تب ان کو لقب مل گیا آزاد فقیر، وہ مشہور تھے، آزاد فقیر کے نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ حضور پرنور کے خاص جانثاروں میں ان کا شمار تھا، خرقہ بھی مرحمت ہوا تھا۔ وصال کے بعد حضور پرنور کے آستانِ عالی سے متصل ان کا مزار تھا، جس کو نواب عبدالشکور خان صاحب وارثی رئیس دھرم پور نے نہایت خوبصورت اور پختہ بنوا دیا ہے۔ لوح مزار پر شاہ شاکر صاحب وارثی کا یہ مصرع تاریخ وفات کندہ ہے: عاشقیں جاں باز احمد وارثی آزاد بدھ۔ تو میں نے بتایا تھا کہ آزاد فقیر کے نام سے وہ مشہور تھے، عاشق جاں باز احمد وارثی آزاد بدھ، حافظ احمد شاہ صاحب۔ تو یہ حالات تھا اور یہ واقعات تھے کہ جو سرکار والی صاحب نواز اعظم اللہ ذکرہ سے بچپن میں ان کے والد صاحب نے ان کو سرکار کے حوالے کر دیا تھا، لیکن یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد سے اب ان کے دل میں ان کے دل میں کچھ الگ پیدا ہونے لگی کہ کہیں اور جا کے کسی اور درباروں میں یہاں سے کیا حاصل ہوگا، کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ سرکار کو سرکار سے یہ خوش نہیں ہوئے اور سرکار کی جانب سے خوش اعتقاد بنی، ان کے دل میں ایسا کوئی شک و شبہ ہوگا تبھی تو یہ دوسرے در پہ جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جب دوسرے دربار میں جانے کے بعد سے یہاں تک کہ اجمیر ہے، کلیر کا ذکر ہے، اور بھی مقاموں کا اس میں دیگر لکھا ہوا ہے، تو گئے ہوں گے، بھٹکے ہوں گے، لیکن یہ سرکار کا کتنا بڑا کرم ہے اور بزرگان دین کا کہ تم کو جو حاصل ہوگا وہیں سے حاصل ہوگا۔ تو میں یہی کہتا ہوں اور یہ میں پھر آپ کو بھی آگاہ کر رہا ہوں، اگرچہ آپ کسی سے مرید ہو گئے ہیں بچپنے کے عالم میں یا پھر آپ سمجھنے کے عالم میں، تو آپ انہی سے محبت کریں اور انہی کے قریب رہیں اور انہی سے جو چاہیں، ہے کہ نہیں؟ یہی اس سے سمجھ میں بھی آ رہا ہے اور اس سے ہم کو ہدایت بھی مل رہی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ حافظ احمد شاہ صاحب کے بیعت کا واقعہ کافی دلچسپ رہا ہے، اور میں کیا کہوں، بابا سرکار کا کرم ہے کہ بابا سرکار بھی جب اس ویڈیو کو سنیں گے تو ان کو بھی بڑی خوشی ہوگی۔ یہ تو میرے حافظ صاحب سے بالکل ملتا جلتا ہے اور بڑی خوشی ہوگی ان کو بھی سن کے یہ ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے رہیں، اور میں بار بار اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ سرکار وارث عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کا ذکر اپنے گھر میں خاص کر کے اپنے بچوں کو بتائیں اور تذکرہ کریں، ذکر و اذکار کریں اور تبرکات سرکار عالم نواز میں پیش کریں اور دعائیں کریں اپنے لیے اور اپنے
سب بھائیوں کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں کچھ ایسے ہی سرکار کے واقعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث۔